بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حاضرین کو السلام علیکم۔ آج قصص الانبیاء کے سلسلے میں دو پیغمبروں کا جو ہے وہ ذکر کروں گا، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس دور میں گزرے ہیں وہ دور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیگم جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ کی جو ہے وہ بہن تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر پہلی بار قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور پھر کل جو ہے وہ 4 بار حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 سے 41 تک، اور پھر 44 میں بھی، پھر دوسری بار سورہ انعام میں ذکر ہے، صرف نام آیا آیت نمبر 35 میں، پھر سورہ مریم میں آیت نمبر 2 سے 11 اور پھر 12 سے 15 تک جو ہے یہ موجود ہے، اور پھر اسی طرح سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 اور 90، 89 اور 90 میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علیہم السلام کا ذکر موجود ہے۔ یہ 4 بار جو ذکر آیا ہے، ان 4 بار ذکر میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف کس طرح کروایا گیا؟ سورہ آل عمران میں پہلی بار ان کا تعارف حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، ان کے ہاں عرصے تک اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو اولاد بھی ہوگی میں اللہ کے گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے، کنیسہ کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی خدمت کے لیے۔ یہ ایک رواج چلا آ رہا تھا یہودیوں میں۔ حضرت مریم پیدا ہوئیں، لڑکی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنی نظر اور منت کے مطابق اللہ کے گھر انہیں چھوڑ دیا۔ اب کیونکہ حضرت مریم کے والد جو عمران تھے وہ ایک بزرگ تھے، ایک عالم تھے یہودیوں میں، سب جو ہے وہاں مجاور جو تھے، بیت المقدس کے جو متولی تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کی کفالت کریں۔ آپس میں قرآن اندازی کی گئی، اور 3 بار قرآن اندازی کا نتیجہ جو ہے وہ حضرت زکریا کے حق میں ہی نکلا، جو کہ خالو بھی تھے حضرت مریم کے، اور کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت زکریا کے سپرد ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، تو ان کے پاس موجود نہیں تھا جب وہ اپنی قلمیں پانی میں گرا رہے تھے، کہ جس کی قلم کھڑی رہے گی پانی میں وہ کفالت کرے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے مریم کی، وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور انہوں نے کفالت شروع کی۔ اب اکثر یہ ہوتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس
ایسے پھل موجود ہیں جو یا تو اس علاقے میں پیدا نہیں ہوتے یا اس موسم میں نہیں ہوتے، بے موسمی پھل پیدا ہے۔ آپ نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا یہ میرے رب کی طرف سے مجھے رزق ملتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی۔ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب، جو مالک بے موسمی پھل دے رہا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہی جہاں پہلی بار ذکر آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا، وہاں ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے محراب میں دعا مانگی زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے عطا کر دے اپنی طرف سے نیک اولاد، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر سورہ انبیاء میں بھی دیکھیے اسی جو ہے دعا کا دوسرا رنگ پیش کیا گیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا تھا، کیا کہا تھا؟ ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا اکیلا نہ چھوڑ دینا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ تو سب سے بہتر وارث ہے، وارث عطا کرنے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور وہیں آپ کے اوپر بھی آپ موجود تھے عبادت میں کہ فرشتہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ گئے کہ اللہ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی جو ہے وہ فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 7 کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پکارا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں، نسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام کا پہلے کبھی کوئی شخص نہیں بنایا۔ پہلی بار یحییٰ نام حضرت زکریہ کے بیٹے کو جو ہے وہ ملا اللہ کی طرف سے، اور ایسا جو ہے وہ بیٹا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا، جو ہے سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 2 سے آگے 11 تک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ جو بیٹا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو حکمت و دانائی، جس سے مراد مفسرین نے نبوت لی ہے کہ ہم نے اسے نبوت عطا کر دی بچپن میں ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی ذکر آیا کہ ان کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی، پیدائش کے وقت ہی۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ پرورش کرتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بھی اور اپنے بیٹے کی پرورش بھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرق بہت کم، بعض مفسرین تو چند مہینوں کا، لیکن جو قول معتبر ہے اس کے مطابق 3 سے 4 سال کا فرق حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کے ہی ایک نبی گزرے ہیں، اور آپ کی اولاد میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا کہ وہ پیدائشی نبی جو تھے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی۔ قرآن مجید بڑا مجمل سا، بہت مختصر سا جو ہے وہ بیان کرتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں دوسرے نبیوں کی طرح وہ بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے، نجار تھے، یعنی بڑھئی کا، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور
اپنی گزر اوقات اس سے کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی انہوں نے پرورش کی اللہ کے احکامات کے مطابق، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ نبی بھی ہے، وہ حصورا، اور برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے دامن کو بچانے والا، دور رہنے والا۔ اس لیے ہر کسی کو فحاشی، برائی سے وہ دور رہنے کی تلقین کرتے۔ تورات میں ذکر آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ 5 باتوں کا حکم دیا کرتے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ شرک سے دور رہنا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، صدقہ کرتے رہنا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہنا۔ ان چیزوں کی وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے اور بے حیائی کے کاموں سے روکا کرتے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ عیاش تھا، جس عورت لڑکی کو دیکھتا خوبصورت اس پر فریفتہ ہو جاتا اور اسے اپنے محل کی زینت بنا لیتا۔ اسی طرح اپنے سگے بھائی کی بیوی کو اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ بیوی خود ظاہر بدکاری میں ڈوبی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ جو یحییٰ ہے یہ برائی سے روکنے سے باز آ جائے۔ بادشاہ نے پکڑ کے اسے قید کر دیا، لیکن نیکی کی وجہ سے وہ انہیں سزا دینے سے، مارنے سے ڈرتا تھا۔ ایک دفعہ جو ہے مجلس سجی تھی اور اس عورت کی بیٹی ہی جو بڑی خوبصورت تھی وہ رقص کر رہی تھی، بادشاہ کو وہ بھی پسند آ گئی۔ بادشاہ نے اس کی خواہش پوچھی کہ جو وہ خواہش کرے گی وہ پوری کی جائے گی۔ اس نے ماں سے جو ہے مشورہ کیا تو دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لیتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو وہ مارنا نہیں چاہتا تھا بادشاہ، لیکن اپنی عیاشی اور اپنی جو حرص ہے اسے پوری کرنے کے لیے عورتوں کی فرمائش کو پورا کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ بعد میں وہ لوٹے تو جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا ایک کو تو ختم کر دیا گیا، اسے بھی مار دیں تو ہمارے معاشرے سے یہ جو نیکیوں کے پرچار کرتے رہتے ہیں، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں آخرت سے، ان کا کلا کما ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کا یہ رویہ دیکھا تو وہ بھی بھاگے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں لکھی کہ وہ بھاگے، اور رستے میں ایک جو ہے وہ درخت آیا جو کافی موٹا تھا، تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور درخت سے پناہ طلب کی۔ درخت جو ہے وہ شک ہو گیا اور آپ درخت کے اندر چلے گئے، لیکن آپ کی ابا، آپ کی چادر کا ایک ٹکڑا باہر رہ گیا۔ لوگوں کو جو تعاقب کر رہے تھے پتہ چل گیا اور انہوں نے درخت کے اوپر ہی آرا چلا دیا اور آپ اس طرح شہید کر دیے گئے۔ ان پیغمبروں کے قصوں میں دیکھیے، دونوں پیغمبر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں لیکن حق کی راہ نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ افضل ترین جہاد اس شخص کا ہے من قال کلمۃ حق عند سلطان جابر، جو جابر حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہے۔ ان پیغمبروں کے قصوں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مشکلات جتنی بھی سامنے ہوں، جان کے لالے بھی پڑ جائیں، تب بھی حق کی راہ نہ چھوڑی جائے، اللہ کا پیغام نہ چھوڑا جائے، اور اولو العزمی اور استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ پر قائم رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔